آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے یہ پریکٹیکل میں ہم نے اس کے کیونکہ آئی کیم ٹو نو کہ آپ لوگوں کی فزیکل کلاسز بھی ہوں گی، تو وہ جو پریکٹیکل پرفارمنس تھی وہ ہم آپ کو فزیکلی ہی پرفارم کر دیں گے. اس کی ڈیٹیلز آپ مجھ سے مت پوچھیے گا کیونکہ وہ آپ کے کوآرڈینیٹر ہی آپ کو بتا سکتے ہیں. لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ جنرلی آج ہم نیکسٹ اپنا پریکٹیکل جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ کو جنرلی میں بتاؤں کہ جس وہ بائی برتھ جب ہوتا ہے تو اس کی برتھ کے بعد اس کو ایک نیم دیا جاتا ہے نا. ایچ ہیومن جو ہے اس کو ایک اسپیسیفک نیم دیا جاتا ہے. لیکن آپ یہ کہہ لیں جو پلانٹس ہیں ان کے کیس میں ہم ایک پلانٹ کے گروپ کو اس کی کریکٹرسٹک کی بیس پر نیم دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہر پلانٹ کو اس کی برتھ کے بعد نیم دیا جائے. تو جو ایک جیسی کریکٹرسٹکس والے پلانٹس ہوتے ہیں ان کو ہم ایک گروپ میں جو ہے وہ نیم دے دیتے ہیں. اس گروپ میں جیسے آپ یہ کہہ لیں جیسے ہیومن ہے، ہیومن کا سائنٹیفک نیم ہے ہومو سیپینس. ہومو جو ہے وہ جینس ہے، سیپینس جو ہے وہ آپ کے پاس اسپیشی نیم ہے. اسی طرح پلانٹس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو ویٹ ہے، گندم جو ہم کھاتے ہیں، جیسے اب ہم دیکھیں اس کو گندم کہتے ہیں، انگلش میں ہم اس کو ویٹ کہتے ہیں، پنجابی میں بھی آپ لوگ کہتے ہوں گے کنک کہتے ہوں گے، یہاں اگر کوئی پشتوں میں ہوں گے تو آپ دیکھ لیں کہ وہ ان کا اپنا ایک نام ہوگا. تو ہم ایک ہی ریجن میں ایک ہی چیز کے لیے ڈفرینٹ نیمز جو ہیں وہ کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی پھر یہ چیز جو ہے جرمن میں بائسن کو کہتے ہیں. تو بنایا گیا کہ ایک کوئی ایسا نیم دیا جائے جو کہ یونیک ہو ہر پلانٹ کے لیے. اور پھر آپ یہ کہہ لیں جو گروپس آف انڈیویجولس ہیں جو ایک ہی گروپ سے، یعنی جو لوئسٹ لیول ہے وہ اسپیشی کا ہو گیا، جو اس میں ڈفرینٹ اسپیشیز گروپ بناتی ہیں وہ جینس کا ہو گیا. ڈفرینٹ جینس جو ہیں وہ پھر اسی طرح سے ہمارے پاس فیملیز میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے پاس جو فیملی میں آپ کے کورس میں جو ہے وہ 3 فیملیز ہیں ہمارے پاس. فیملیز کے نیمز جو ہیں جیسے پوئیسی فیملی ہے، روزیسی فیملی ہے اور سولنیسی فیملی ہے. تو ایک بات تو یہ کہ ان فیملیز کی نا ہم کریکٹرز دیکھ لیتے ہیں. آپ جیسے گراسز جو ہیں ہمارے پاس، جیسے ویٹ ہے وہ بھی گراس فیملی میں آتی ہے، رائس بھی گراس فیملی میں آتا ہے، میز بھی گراس فیملی میں آتا ہے. لیکن یہ گراسز تو نہیں ہم ان کو کہتے. تو جنرلی یہ سارے جو ایک جیسے ان کے کریکٹرسٹکس ہیں، تقریباً ایک جیسے ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. تو آپ یہ کہہ لیں کہ اس بیس پر ہم ان کو ایک فیملی کے ممبرز بنا دیتے ہیں. تو اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے پاس جو فیملیز ہیں جیسے پوئیسی فیملی ہے، میں آپ کو ایک بات تو یہ کہہ دوں کہ ان فیملیز کے آپ نے مین آپ لوگوں کے لیے جو کریکٹرز ہیں وہ تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہو جاتے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس شربس ہیں، پیرینیلز یا ہربز، یا اس کے لیے ہم کہیں یا یہ آپ کہہ لیں کہ یہ جو ٹرمز ہیں، تو اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ تو ریلیکسیشن دیتی ہوں کہ آپ کا یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو یاد کرنے یا رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ اپنی انفارمیشن کے لیے اس کو ضرور پڑھیں کہ ایک پلانٹ کو ہم کیسے جو ہے وہ ڈسکرپشن اس کی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈسٹریبیوشن جیسے فیملی کی ہے کہ کہاں کہاں پر کتنی اسپیشیز ہیں، کتنے جینرا ہیں، کہاں کہاں پر جو ہے یہ پلانٹس جو ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں. یہ جنرل آپ کے انفارمیشن کے لیے. جیسے اب یہ ویٹ کا ہے، ویٹ کو آپ کو پتہ ہے یہ جو ایک سٹا سا بنتا ہے اس کو اسپائک کہتے ہیں. اس میں چھوٹے چھوٹے کورز کے ساتھ جو ہیں وہ جس میں سیڈ پریزنٹ ہوتا ہے اس کو اسپائک لیٹ کہتے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں آپ کے لیے بیٹا تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہیں. ہم اپنے باٹنی والے اسٹوڈنٹس کو ذرا پکا کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا ریلیکسیشن ہے کہ آپ نے مینلی ان فیملیز کی اکنامک امپورٹنس لکھنی ہے. آپ کو میں یہ ہینڈ آؤٹس دے دوں گی، لیکن آپ کو میں پھر بھی یہ بات کہوں گی کہ آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے خود سے بھی سرچ کر کے، اور چیٹنگ مت کریں کہ ایک بندہ لکھے اور وہ دوسروں کو اسکرین شاٹس بھیجتا رہے. لیکن آپ نے جو ہے یہ خود سے اس کو سرچ کریں کہ اس کی اکنامک امپورٹنس کیا ہے. اکنامک امپورٹنس مینز یہ ہوتا ہے کہ یہ فیملی کے جو ممبرس ہیں وہ ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے. ہمارے لیے امپورٹنس کے ریفرنس سے دیکھیں، فوڈ کے لیے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، انڈسٹری کے لیے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں، کوئی را مٹیریل دے رہے ہوں، ٹھیک ہے، پھر کوئی کنسٹرکشن کے ریفرنس سے امپورٹنس ہو سکتے ہیں، پھر میڈیسنلی امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں. یعنی مین یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایڈ ہوتی رہتی ہیں. جیسے اگر ہم پوئیسی فیملی کے لیے دیکھیں تو فوڈ سورس ہمارے جو اسٹیپل کراپس ہیں جو ہم روٹین میں
لیتے ہیں، یہ سارے اس میں ہی آتے ہیں. گندم ٹریٹیکم ایسٹیوم ہے، رائزا سیٹیوا رائس ہیں، زیا میز کارن ہے جو میز جو چھلی ہم کھاتے ہیں، پھر ہارڈیم ولگیئر ہے، جوار جو ہم کہتے ہیں، سورگم جوار ہے، وہ باجرا ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ کہہ لیں کہ یہ اوٹس ہیں جو، تو آپ یہ کہہ لیں جو ہے، یہ ہارڈیم ولگیئر جو ہے وہ جو بارلے کے ریفرنس سے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے اس فیملی کے ممبرز ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس فیملی کے ممبرز ہمارے لیے کتنے اکنامک امپورٹنس کے حامل ہیں. اسی طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ اس میں گراسز آتی ہیں. گراسز آپ یہ کہہ لیں کہ ہم فوڈر یوز کرتے ہیں. فوڈر مینس کہ آپ یہ فوڈر نہیں لکھنا، اس کو ڈبل ڈی ہے، فوڈر اس کو پڑھتے ہیں. فوڈر جو ہے دیٹ مینس کہ جو آپ ایز اے اینیمل کے لیے فوڈ سورس یوز کرتے ہیں. پھر شوگر انڈسٹری کے لیے یہ شوگر کین جو ہے وہ بھی اسی فیملی کا ممبر ہے. بیمبو جو ہے کنسٹرکشن میں یوز ہوتا ہے. بانس جو ہے وہ بھی اسی فیملی کا ممبر ہے. فرنیچر کے لیے بھی اس کے کچھ ممبرس کی ووڈ جو ہے وہ یوز ہوتی ہے. پھر ایرومیٹک گراسز یعنی ایرومیٹک آئل جس میں ہم سینٹڈ آئل جو ہے وہ کچھ گراسز سے ہم لیتے ہیں، وہ بھی اسی کے اندر آتا ہے، جس میں سے آپ نے لیمن گراس ایٹ لیسٹ جو ہے وہ سنا ہوا ہوگا. پھر میڈیسنلی امپورٹنس ہے، یہ لیمن گراس بھی امپورٹنٹ ہے، بیمبو بھی امپورٹنٹ ہے آپ یہ کہہ لیں، ٹھیک ہے. تو وہ یہ سارے جو ہیں وہ اس ریفرنس سے امپورٹنٹ ہمارے لیے پلانٹس ہیں. تو آپ پھر پیپر انڈسٹری جو ہے، پیپر انڈسٹری میں جو میٹیریل یوز ہوتا ہے وہ بھی موسٹلی گراسز یا بیمبوز سے ہی آتا ہے. پھر آرنامنٹل پلانٹس ہیں جیسے گراسز، آپ یہ دیکھتے ہی ہیں کہ جو لانز میں ساری ارینجمنٹ ہے وہ گراسز کی ہی ہوتی ہے، وہ اسی فیملی کے ممبرز ہیں. تو اب آپ کو میں یہ بات کہوں گی کہ یہ ایک جنرل اکنامک امپورٹنس میں نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جنرلی کمبائن کی ہے، لیکن آپ اس میں خود سے ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات کہ آپ نے ان کے یہ والے نام آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ لکھ دیں کہ لیمن گراس جو ہے وہ ایرومیٹک گراس ہے جس کا ایز اے سینٹ یوز ہوتا ہے، دیٹس سفیشینٹ، ٹھیک ہے. اگر آپ یہ لکھ دیں کہ جو یہ نام ہے کہ میز ہے، یہ رائس کا نیم ہے، رائس کا آپ خود لکھ سکتے ہیں، ٹریٹیکم کا آپ خود ویٹ لکھ سکتے ہیں. اگر آپ یہ لکھ دیں کہ ویٹ، رائس، میز، جوار، اوٹس، باجرا، یہ سارے جو ہیں وہ اس کے ممبرز ہیں، تو دیٹس فائن، ٹھیک ہے. تو اس لیے اسی طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے پاس جو نیکسٹ فیملی ہے وہ سولینیسی ہے، پوٹیٹو کی فیملی. پوٹیٹو میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس پوٹیٹو بھی ایز اے، یہ ساری اس کی ڈسکرپشن ہے، اس کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیں اپنے انٹرسٹ کے لیے. تو آپ یہ کہہ لیں جو اس میں ہمارے پاس پوٹیٹو بھی فوڈ سورس ہے، ٹومیٹو بھی اسی فیملی کا ممبر ہے، کیپسیکم جو چلیز یہ بھی اسی فیملی کے ممبرز ہیں، اور ہمارے پاس جو ایگ پلانٹ ہے برنجل، بینگن، وہ بھی اسی فیملی کا ممبر ہے، ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے پاس مینلی یہ جو فوڈ سورس ہے وہ یہاں سے آ جاتے ہیں. پھر آپ یہ کہہ لیں اسپائسز میں، انڈسٹریل یوز میں ہمارے پاس جو ٹومیٹو کیچپ کی انڈسٹری ہے اس میں ٹومیٹو ایز اے را مٹیریل یوز ہو رہا ہے. پھر کیپسیکم ہمارے پاس جو ہے یہ اینم ہے جو کہ شملہ مرچ ہوتی ہے، فروٹی سینس ہے جو آپ کے پاس جو ہے وہ چلیز جو یوز ہوتی ہیں. تو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ اب کیپسیکم ایک ہی ان کا ہے جینس، اسپیشیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے پاس ہری مرچ ہم ویسے یوز کرتے ہیں، چلی ریڈ چلی جو یوز کرتے ہیں، اور جو شملہ مرچ ہم یوز کرتے ہیں وہ کتنی ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے پاس یہ وائٹامن سی، وائٹامن اے کا سورس ہے، یعنی ایز اے ہمارے پاس جو ہے وہ وائٹامن کے سورس کے طور پر بھی ہم اس کو یوز کر رہے ہیں، میڈیسنل امپورٹنس بھی ہے ان کی. پھر انڈسٹری میں بھی یہ ہمارے پاس یوز ہو رہی ہیں اسپائسز کی. پھر آپ یہ کہہ لیں جو ٹوبیکو انڈسٹری ہے، وہ ٹوبیکو جو ہے وہ بھی نکوشیانا ٹوبیکم جو ٹوبیکو پلانٹ ہے وہ اسی فیملی کا ممبر ہے. پھر میڈیسنل امپورٹنس میں آپ کو میں کہوں کہ یہ جو ایٹروپا بیلا ڈونا ہے، یہ جو پلاسٹر نہیں ہم یوز کرتے اگر کوئی زخم ہو جائے خدا نہ خواستہ، اس کے اندر ایک لیئر لگی ہوئی ہوتی ہے جس سے جو ہے وہ ایکسٹریکٹ جو ہوتا ہے وہ مینلی اس پلانٹ کا ہوتا ہے. پھر دتورا ہے، دتورا جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جو انہیلر یوز کرتے ہیں نا استھما میں، اس میں دتورا کا ایکسٹریکٹ ہمارے پاس ہوتا ہے. جیسے ایٹروپین جو ہے وہ ایٹروپا سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دتورا سے جو ہے وہ دھتورین نکلا ہوا ہے. تو یہ آپ کے لیے بیٹا ایگزامپل کے طور پہ ہے، ان کو رٹا لگانے کے آپ کے وہ نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ نام جو ہیں وہ مین نام یعنی پتہ ہونے چاہیے.
ٹھیک ہے. اس کے بعد ornamental plants ہے, پیٹونیا وغیرہ, جو یہ سارے ہمارے پاس یہاں پر ornamental plants آتے ہیں. اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ ہمارے پاس تین ہمارے پاس ٹوٹل آپ کی فیملیز ہیں. ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں, ہم نیکسٹ بھی ان کو کریں گے, آپ اس کے بعد فکر نہ کریں کہ میڈم نے دوڑ لگا دی ہے. لیکن یہ کہ اب روزیسی فیملی ہے, روز فیملی, ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ دیکھیں انٹرسٹنگ ہے, روز ڈیفینیٹلی اس کا ممبر ہوگا, ٹھیک ہے. اس کی یہ جنرل ڈسکرپشن یہاں پہ دی ہوئی ہے. لیکن اکنامک امپورٹنس میں اگر ہم دیکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ایپل ہے, ٹھیک ہے, پھر ہمارے پاس پیئر ہیں, پیچ ہے, آلمنڈ, پلم, ایپریکوٹ, لوکاٹ, یہ سارے کے سارے اسٹرابیری ایک ہی فیملی کے ممبر ہیں, روز کی. یعنی روز پلانٹ جو ہمارے پاس روزز ہیں, اب اگر آپ اپیئرنس ان کی دیکھیں تو جنرلی یہ ڈفرینٹ پلانٹس ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے پاس ان کے انٹرنل جو اناٹومیکل فیچرز ہیں, فلاورنگ فیچرز ہیں, یہ سارے سملر ہی ہیں, بیہیویئر ان کا تقریباً سملر ہے. تو یہ ایک ہی فیملی کے ممبرز ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں فروٹس میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ ان فروٹس کے آپ نے سارے بوٹینیکل نام یاد کرنے ہیں. اگر کسی کا انٹرسٹ ہو وہ کر سکتا ہے, نو پرابلم. لیکن آپ کے لیے اگر آپ نے یہ نہیں لکھنا کہ سم ممبرز آف روزیسی فیملی آر یوزڈ ایز فروٹس, نو, ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو رائٹ دیٹ ایپل, پیئر, پیچ, آلمنڈ, plum, strawberry, apricot and locusts belong to this family and used as a fruit source, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ کہہ لیں میڈیسنل امپورٹنس میں آپ یہ دیکھ لیں ہمارے پاس پلم کی بھی امپورٹنس ہے, ٹھیک ہے, ایپریکوٹ کی امپورٹنس ہے, ایپل کی بھی امپورٹنس ہے, ایپل کا ونیگر کی امپورٹنس ہے, میڈیسنلی ہم اس کو یوز کرتے ہیں. روز کی گلقند ہم جو بناتے ہیں, روز واٹر بناتے ہیں, اس کی امپورٹنس ہے. تو یہ ایروبوٹریا ہم یہ بات کرتے ہیں, یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں لوکاٹ کا نام ہے. لوکاٹ کے لیے آپ یہ کہہ لیں, آپ سمپلی یہ لکھ سکتے ہیں کہ جی لوکاٹ جو ہے وہ ایز اے سیڈیٹیو یعنی ریلیکسنگ کے لیے یوز ہوتا ہے, یا وامٹنگ کو وہ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. تو وامٹنگ یا تھرسٹ جو ایک دم سے ڈرائینس کنڈیشن ہوتی ہے نا, اس کے لیے یہ یوز ہوتا ہے. تو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ سمپلی ایگزامپل کے طور پہ کہ آپ کو یہ اتنا لمبا یوں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سمپلی جو ہے ان کے لوکل نام لکھ سکتے ہیں. پھر ووڈ کے لیے جو ہے سائنوڈونیا ہے, اس میں جو یوز ہوتا ہے. پہ کہنے روزز جو ہیں, ڈیفینیٹلی روزز کی کافی سارے اسپیشیز اس میں یوز ہوتی ہیں. آلمنڈ کے یا یہ جن کے یعنی عطر کے لیے بھی یہ یوز ہوتے ہیں, اور اسی طرح سے ornamental پلانٹ بھی یوز ہوتے ہیں. یہ میں نے آپ کو میجر یعنی ایگزامپل کے طور پر یہ سارا بتا دیا. اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں, لیکن اس میں ایڈ ضرور کریں, ٹھیک ہے. خود سے سرچ کریں, تسلی سے اس کو دیکھیں. پھر ایک اور بات کہ آپ کے پاس یہ تین فیملیز ہیں, روزیسی, اویسی اور سولونیسی. آپ نے بیٹا اپنی کاپیز پر یہ ان کی اکنامک امپورٹنس لکھنی ہے, ٹھیک ہے. آپ کا پریکٹیکل جو ہے اس میں یہ ہوگا کہ اکنامک امپورٹنس آف روزیسی. تو اس ریفرنس سے میں آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے تین سیمپلز لگانے ہیں, اسپیسیمن, ٹھیک ہے. سیمپلز کس ریفرنس سے کہ آپ کے پاس جو ہے یہ آپ کو جیسے اب روزیسی فیملی ہے نا, تو اس روزیسی فیملی میں آپ نے ایپل کو لگا لیں, ٹھیک ہے. اس روزیسی فیملی میں آپ جو ہے وہ اس کو لگا لیں, یعنی جیسے ایپل ہے نا, ایپل کا آپ کو اگر لیف مل جاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس کا سمپلی یہ بھی لگا لیں گے نا, جو کس کو کیا کہتے ہیں سیڈ, تو بھی دیٹ ول ورک, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے جو ہے اس کو اسی طرح سے جو ہے وہ کرنا ہے کہ سولونیسی فیملی ہے. سولونیسی فیملی میں بھی آپ جو پوٹیٹو ہے, پوٹیٹو کے آپ یعنی اس کا آپ لیف دیکھ لیں کہ اگر آپ کو لیف مل جاتا ہے, ٹومیٹو کا آپ کو لیف مل جائے گا, ٹومیٹو کے سیڈ مل جائیں گے. تو آپ نے ہر فیملی کے تین یعنی آپ کی کاپی کے الگ مارکس ہیں, آپ کی کلیکشن کے الگ مارکس ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کلیکشن کے لیے آپ نے جو ہے وہ اسی طرح کام کرنا ہے کہ آپ نے اس کے تین ممبرز اس میں سے دیکھ لیں, آپ کو یہاں سے مل جاتے ہیں. آپ خود سے بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. بینگن ہے, آپ بینگن کے جو ہیں وہ لیف لگا سکتے ہیں. لیکن جب آپ نے لیف بیٹا لگانے ہیں نا, تو آپ نے یا جو بھی پلانٹ سیمپل آپ نے لگانا ہے اس کو اچھا سا ڈرائی کر کے لگانا ہے, ٹھیک ہے, ڈرائیڈ فارم میں.
ادروائز آپ کی یہ جو کاپی ابھی آپ کی کاپی آئی ڈونٹ نو کہ اگر سب نے اکٹھے آنا ہے یا جیسے بھی، لیکن منڈے کو اگر آپ لوگوں نے یہاں آنا ہے تو آپ کے لیے کاپی چیک کروانے کا لاسٹ ڈے ہوگا، کیونکہ نیکسٹ آپ کا پھر جو ہے نا وہ زولوجی کو ہینڈ اوور ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے یہ آپ نے جو ہے وہ اس کا کاپی اپنی کمپلیٹ کر کے لانی ہے۔ آپ کا سٹارٹ جو ہوا تھا وہ پلانٹ لاسٹ ٹائم جیسے ہم نے چیک کیا تھا کہ پلانٹ اور اینیمل سیل کا ڈفرنس تھا، پھر پلانٹ اور اینیمل سیل کی اسٹڈی تھی۔ اب یہ 3 فیملیز کی اکنامک امپورٹنس ہوگی، یہ آپ نے لکھی ہوئی ہونی چاہیے لازمی۔ لیکن آپ کی کلیکشن کے اگر آپ سیڈ وغیرہ ڈرائی کر کے لگاتے ہیں تو آپ جیسے ایک جو لائنز والا پیج ہے آپ وہاں پہ اکنامک امپورٹنس لکھ لیں، دوسری سائڈ پہ یعنی لکھ لیں پہلے کمپلیٹ تینوں فیملیز، پھر آپ اس کے سیمپلز لگا لیں۔ لیکن آپ کے جو یہ اگر آپ نہیں بھی لگا کر آتے تو لکھا ہوا لازمی ہونا چاہیے۔ پھر آپ یہ کہہ لیں کہ آپ نے اس میں جو یہ لیف لگانے ہیں ان کو اچھا ڈرائی کر کے لگانا ہے، کیونکہ فائنل آپ کی یہ جو چیکنگ ہے وہ آپ کی فائنل ایگزام کے ساتھ ہونی ہے۔ آپ کے بیٹا 20 مارکس کا پریکٹیکل ہے، 20 مارکس میں آپ کے پاس اگر یہ جو 10 مارکس آپ کے زولوجی کے ہیں اور 10 مارکس آپ کے جو ہے نا وہ باٹنی کے ہیں، تو آپ کا وائوا جو ہے نا یہ انہی ہینڈ آؤٹس میں سے جو آپ نے پریکٹیکل کاپی پہ لکھا ہے، اس میں سے آپ کا وائوا جو ہے وہ اب ہو جائے گا مڈ تک، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کا جو یہ کاپی آپ کی چیک ہونی ہے، جو آپ کی کلیکشن یعنی چیک ہونی کاپی کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس جو سائن ہوئی کاپی ہوگی اس کا آپ کو کریڈٹ ملے گا، ادروائز آپ کو کریڈٹ نہیں ملے گا۔ تو جو آپ کی کاپی ہے وہ منڈے کو آپ کی چیک ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ فائنل آپ کا جو ہے وہ کمپلیٹ یعنی کاپی آپ کی پریپیئر ہونی چاہیے اور اس کے سائن ہو جانے چاہیے۔ کاپی کے، وائوے کے اور کلیکشن کے الگ مارکس ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کے جو مارکس ہیں وہ یعنی 5 to 7 مارکس کا آپ کا ریٹن ایگزام ہوگا اسی میں سے جو آپ کے کاپی پر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کیس میں آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے کہ کسی کو کوئی یعنی ایک تو اس میں کوئی کوشچن ہے تو وہ ابھی میں آپ لوگوں کو پرمیشن دیتی ہوں پوچھنے کے لیے، لیکن آپ کو جنرلی میں یہی بات کہوں گی کہ یہ ان فیملیز کی اکنامک امپورٹنس آپ نے لکھنی ہے اور 3 آپ نے اسپیسیمن لگانے ہیں۔ اب 1 by 1 ہینڈ ریز کر کے آپ کریں گے تو میں آپ کو جو ہے نا الاؤ کر دیتی ہوں۔ جی عبدالعلی اعظم، آپ پہلے پوچھ لیں۔ میم وہ یہ ہم پریکٹیکلی پڑھا رہے ہیں، جو تھیوری کا ہے وہ اس میں سے نہیں ہوگا جو تھیوری کا پیپر ہے؟ نو، یہ آپ کا 100% پریکٹیکل ہی ہے۔ تو میم تھیوری کی تو وہ کوئی نہیں، وہ بھی آپ ہی لیں گی تھیوری کی کلاسز؟ بیٹا تھیوری کی کلاسز جو ہیں وہ تب تک میں لوں گی جب تک میرا پارٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر وہ زولوجی کو ہینڈ اوور ہو جائیں گی نا، نیکسٹ ویک تو ہماری ہی ہیں۔ اوکے، تب ہم تھیوری کریں گے نیکسٹ ویک؟ ابھی نیکسٹ ویک میں ہمارا ایک پریکٹیکل کی ہم کلاس لیں گے اور پھر تھیوری کی کلاس بھی وینسڈے والی 8 بجے والی وہ ہماری ہی کلاس ہوگی، ٹھیک ہے؟ باٹنی کی آئی مین، لیکن اس کے بعد پھر زولوجی کے ٹیچر آپ لوگوں کو پڑھائیں گی۔ تو اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یعنی جو یہ پریکٹیکل کے ریفرنس سے اگر کسی کا کوشچن ہے تو وہ پوچھ لیں کہ کسی کو سمجھ نہ آئی ہو۔ حسن انجم 1094۔ عبدالعلی آپ اپنا مائک آف کر لیں۔ یس میم، السلام علیکم میم۔ جی حسن، میم یہ پوچھ رہا تھا جو لیفز ہیں وہ ڈرائی کرنے ہیں، وہ انہیں سائے میں ڈرائی کرنا ہے یا دھوپ میں ڈرائی کر کے لگانے ہیں؟ نہ میرا بیٹا اس طرح نہیں یہ ڈرائی ہوتے نا، یہ یعنی میں آپ لوگوں کو نا جنرلی الگ ہربیریم بنانے کے لیے نہیں کہہ رہی کہ آپ الگ شیٹیں لیں اور اس میں وہ کریں۔ آپ سمپلی یہ کہہ لیں کہ جب لیف سیمپل آپ نے لگانا ہوتا ہے نا تو آپ ہمیشہ لیف لیتے ہیں، اس کو یہ اس میں نیوز پیپر میں رکھیں، پرانی بک میں رکھ لیں تاکہ وہ بالکل اسٹریٹ ہو جائے نا، اور اس اسٹریٹ جی میم۔ لیف ہے اس کو آپ نے اسی فارم میں ہی ڈرائی کرتے ہیں، لیکن جب آپ نے لگانا ہے تو آپ نے یہ چیک کر لینا ہے کہ وہ 100% ڈرائیڈ ہے، ادروائز جب آپ نے فائنل میں کاپی لانی ہے نا تو وہ اس پہ ساری فنگس لگی ہونی ہے، تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ وہ ٹھیک۔ ڈرائی فارم میں آپ نے لگانا ہے۔ دوسری ایک بات
ہو گئی تھی وہ آپ کو بتانی تھی کہ جب آپ اپنی کاپی میں لگائیں گے نا آپ نے اس کا ایگزامپل لگا لیا ایپل کا لیف لگا دیا یا سیڈ لگا دیے اس کے نیچے لکھیں جی کامن نیم جی ایپل میم ٹھیک ہے سائنٹیفک نیم پائرس میلس فیملی ریسس ٹھیک ہے اچھا سا پیارا سا کر کے لکھیں گے تو یہ آپ کا جب آپ نے آپ کو جنرلی ٹھیک ہے اکنامک میم یاد کرنی ہے تو تب آپ بے شک سمپل یہ کہہ دیں کہ ایپل از یوزڈ ہے فار ایز اے فوڈ سورس فروٹ ایز اے فروٹ یا آپ کہہ لیں کہ اس کا ونیگر یا اس کا ایکسٹریکٹ جو ہے وہ میڈیکل پرپز ہوتا ہے وہاں پہ اگر آپ ہمیں نہیں بھی دیتے نا سائنٹیفک نیم دیٹس فائن لیکن جب آپ نے اپنی کاپی پہ سیکشن لگانا ہے تو وہاں پہ کلیئر ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اوکے میم 11-0 ٹھیک میم جی عمر حسن آپ اپنا مائک آف کر لیں بیٹا عمر برہان علی کنول کاپی چیک ہاں جی عمر میم وہ آپ کہہ رہے کاپی کیسے چیک کرانی ہے بیٹا اگر آپ کاپی لوگ کیسے فزیکلی پریزنٹ ہوں گے تو آپ کی کاپیز فزیکلی چیک ہو جائیں گی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ جی فزیکلی میم نہیں آتے تو پھر بائی وے کے ساتھ چیک ہوں گی یہ دو ہی آپشن ہے لیکن بائی منڈے آپ کی کاپی کمپلیٹ ہونی چاہیے نیکسٹ منڈے جی میم ایکسکیوز می اوکے میم ٹھیک ہے برہان علی بتائیں گے جی میم جو پہلے والی میم کلاس ہوئی ہے اس کے آپ نے ہینڈ جو نوٹس ہیں وہ نہیں سینڈ کیے کو ابھی آپ لوگوں کو سارے مل جاتے ہیں ان ہینڈ آؤٹس کے السلام ساتھ علیکم میم سارے مل جائیں گے جی جی بولیں اوکے میم تھینک یو میم یہ تھوڑا سا پریکٹیکل کا یہ ہے کہ مطلب ہم لکھ تو لیں گے میم لیکن ہمیں کویسچننگ اور یا آپ کسی کوئی کاپی اگر آپ کے پاس ہے تو ہمیں دکھا دیں ایز اے سیمپل کہ کیسے نہیں کرنا ہے بیٹا تھوڑا آپ سا کو سیمپل کی ضرورت نہیں ہے اب آپ بڑے ہو چکے ہیں اور ٹھیک دوسرا ہے میم میں نے جب میں میم آپ کو دوسرا ہر بات بتا رہی ہوں آپ کو میں نے یہ بھی کہا کہ آپ سرچ کر کے بھی ان کی اکنامک امپورٹنس خود سے کر سکتے ہیں آپ کو میں نے فری کہا ہے آپ کو میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اس فیملی کے بس یہ نام ہی لگانے ہیں آپ کو میں نے کہا یس اس میم فیملی کے میم ممبر سیٹ کر لیں آپ کی لوکیلٹی میں جو آپ کو ممبرز ملتے ہیں آپ اس کے اسپیسیمن لگا لیں جی میم دوسرا میں نے پوچھنا تھا وہ آپ نے 2 ٹاپک کیے تھے میں نے گروپ میں سینڈ کر دیے لیکن میم وہ جو لیول آف آرگنائزیشن والا ٹاپک ہے نا وہ کافی ہو جاتا ہے میم اگر آپ بتا دیں کہ وہ کیا بیٹا کیا اس چیز کا نا آپ ٹیبل کر لیں جو ایک بنا ہوا ہے نا یس میم جو ایک سائڈ پر وہ پوری لیول آف آرگنائزیشن آپ کے پاس بک جو ہے وہ صاف والی ہے یا اس پہ وہ اسٹوڈنٹ نے اپنے لکھے ہوئے ہیں چیزیں میم مجھے جو ملی ہے اس پہ لکھے ہوئے ہیں میرے پاس خود کے پاس تو نہیں تھی میم میں نے کسی سے لی ہے اچھا اگر کسی کے پاس صاف بک ہو نا آئی ول ٹرائی بائی مائی سیلف لیکن اگر آپ کے میں سے کسی کے پاس صاف بک ہو تو وہ ان کی فوٹوگراف بنا کر جو ہے نا وہ بھیج دیں گروپ میں میں اس پہ مارک کر دوں گی آپ کو بہرحال نیکسٹ کلاس میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے لیکن یہ کہ پھر بھی آپ اس طرح سے بھیج سکتے ہیں مجھے جی اوصاف میڈم علی جی 32 جی اوصاف میم یہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو ہماری پریکٹیکل ہیں یہ جو آپ نے کہا کہ منڈے کو سبمٹ کروانی ہے ہاں جی ہیلو سب میں نہیں کروانی چیک کروانی ہے جی میم وہ جو ابھی تو 3 پریکٹیکل ہے نا تو آپ نے ابھی یہ 3 جو اور آج ہو گئے یہ 3 اور ہو آج گئے ٹھیک ہے میم آپ نا یہ پچھلی پی ڈی ایف بھی اور آج والے بھی میں ادھر سینڈ کر دیں گروپ میں بیٹا پچھلا تو پی ڈی ایف آلریڈی ہے آپ لوگوں کے پاس جی میم آپ نے جو پیچھے والا لیکچر ہوا تھا نا لیکچر والا میں آپ کو بھیج دوں گی نو ہاں جی میم اور پرابلم جی یہ اسائنمنٹ کا بھی بھیج دیں میڈم جی ایکسکیوز می جی بولیں میم وہ ایک ہیلو دفعہ آپ نے بتایا تھا کہ پلانٹ سیل زون سے ہوتے ہیں پلانٹس ہیں وہ میم آپ نے بتایا تھا نا کہ مطلب کہ فروٹ وغیرہ میں اور یہ مطلب جو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں ان میں سونڈیاں وغیرہ پیدا ہو جاتی ہیں خود ہی جی تو وہ مطلب کہ کس طرح مطلب پلانٹ سیل میں اینیمل سیل پیدا ہو جاتے ہیں بیٹا آپ نے لیکچر پھر سنا ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے میں نے آپ سے ہاں کہا تھا کہ یہ ایک رانگ کانسیپٹ تھا یہ ایک ہاں جی رانگ کانسیپٹ تھا کہ یہ خود سے پیدا ہو سکتے ہیں لیکن جب سیل وہ تھیوری آئی جو سیل تھیوری آپ کے فرسٹ پیج پہ دی ہوئی ہے کہ پلانٹ سیل یا اینیمل سیل ہو وہ جب تک اس کے یعنی جو نیو سیل ہے نا اس نے پری ایگزسٹنگ سیل سے ہی پروڈیوس ہونا ہے وہ خود پروڈیوس نہیں ہو سکتا پلانٹ سیل سے کبھی بھی اینیمل سیل پروڈیوس نہیں ہو سکتا نہ اینیمل سے پلانٹ سیل جو بھی سیل پروڈیوس ہونا ہے وہ اپنے ہی سیل سے پروڈیوس ہوگا
जी मैम। वहाँ पे जब तक उस पेस्ट का, उस सुंडी का एग नहीं प्रेजेंट होगा ना, तब तक वो सुंडी वहाँ प्रोड्यूस नहीं होगी। पहले ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट था जिसने इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो है उसको फाइनलाइज कर दिया, उसको डिस्कार्ड, जो पहले वाला था उसको डिस्कार्ड कर दिया कि सेल सिर्फ एक सेल से ही प्रोड्यूस हो सकता है। जी मोहम्मद मुबीन। आपको वाइवा की डेट हम दे देंगे। जी ठीक है। जी अदनान रसूल 1059। मैम मैम लीफ और सीड दोनों लगा सकते हैं कॉपी में, क्योंकि मैम लीफ तो 4-5 दिन में वैसे सूख जाता है। बेटा लीफ आप सिर्फ लगा दें, दैट्स सफिशिएंट। अगर सीड है तो सिर्फ सीड लगा दें, दैट्स फाइन। ठीक है। और सीड ये कि वो स्टूडेंट लगाते हैं बड़ा सा थैला भर के लगा दिया, आपके लिए 2-3 सीड सफिशिएंट है लगा देने। 3-4 ये वीट के सीड लें, लगा दें उसके ऊपर, लेकिन लिखा हुआ आपके पास क्लियर होना चाहिए, अच्छा सा एनवेलप, जो ट्रांसपेरेंट एनवेलप्स होते हैं ना उसमें लगाएं, और उसके बाद जो है ना उसके नीचे लिख लें। मैम जी जो सीड लगवाने 981। मैम जी जी तलहा। मैम जी जो सीड लगाने कॉपी पे लगाने हैं? आई एम सेइंग द सेम थिंग कि आप अलग से अपनी कलेक्शन वाली ना बनाएं, आप अपनी कॉपीज में लगा लें तो दैट्स फाइन है। आप लाइनिंग वाली पेज पर, इवन अगर आपके दोनों ही लाइनिंग वाले आपने लिए हुए हैं ना, तो ये भी स्ट्रेस नहीं है। आप एक साइड पर जो है वो सैंपल लगा लें, दूसरी साइड पे आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिख लें। जी जीशान 1116। जीशान। तो मैम मैंने पूछना था, भूल गया मैम। ओके फिर हैंड आप 3 के लगाने हैं या एक के 3? तीनों फैमिलीज के, यानी हर ईच फैमिली के 3 सैंपल्स। जी हारून यूसुफ। उसामा वहीद खान 1119। जी आसिम। जी बोले मैम। मैंने ये पूछना था, मैम। जो एक असाइनमेंट दी है ना, असाइनमेंट कौन से दिए हैं? बेटा अभी तो असाइनमेंट आपको दी नहीं है मैंने कोई। ये तो आपने कहा कि तीन और है, 3 पीछे वाली मैम, 3 क्वेश्चन थे। बेटा 3 जो आज हमने किए हैं, 3 ये फैमिलीज है ना, और 3 पीछे जो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं प्रैक्टिकल। मैम आप ग्रुप में सेंड कर देना, मैं ये कह रहा था। हाँ जी ठीक है। माइक अब ऑफ कर लें। चलें ठीक है बेटा, इंशाल्लाह ताला अगर तो फिजिकल आप लोगों की क्लास होती है तो या आपकी ऑनलाइन भी होगी, तो आपने अपनी कॉपीज जो हैं वो कंप्लीट करनी है। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। ओके जी। मैम लास्ट क्वेश्चन, मैम लास्ट क्वेश्चन। जी लास्ट वन बताएं। मैम वो नेक्स्ट छुट्टियां कब होंगी सर्दियों की? ये शेड्यूल जो भी सारा है ये आप अपने कोऑर्डिनेटर से पूछें ना। ओके अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी मैम।